اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ ناظرین، رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی ایک خوبصورت نشریات جو آپ دیکھ رہے ہیں یکم رمضان سے، اور آج تو آخری دن ہمارا اس ٹرانسمیشن کا۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے رمضان ٹرانسمیشن میں ایک ایسا بیج بویا کہ جب 8-10 سال سے رمضان ٹرانسمیشنز کے حوالے سے لوگ خصوصی ایک کمی محسوس یہ کرتے تھے کہ جو بیسک چیزیں ہوتی ہیں نا ناظرین رمضان ٹرانسمیشن میں، قرآن کریم، قرآن، صاحب قرآن، حدیث، تلاوت کلام پاک، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور زیادہ سے زیادہ ہم رمضان ٹرانسمیشن میں کیا دیکھ سکتے ہیں؟ ڈیبیٹ کا سیگمنٹ، کچن کا سیگمنٹ۔ وہ سیگمنٹس ہمارے پاس وقت نہیں تھا، تلاوت ہوئی، نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم ہوئی، پاکستان کے تمام مکاتب فکر کے علماء کرام ہمارے ساتھ، ہماری خوش نصیبی کہ ہماری اس ٹرانسمیشن میں روزانہ شامل ہوئے۔ کوشش ہم نے کی پاکستان کے ایسے علماء کرام ہمارے ساتھ شامل ہوں، ہمیں وقت دیں، ہمیں سکھائیں، بتائیں کہ جو دین کی بات کرتے ہیں، دین میں جوڑنے کی بات کرتے ہیں، توڑنے کی بات نہیں کرتے۔ اس میں زیادہ تر ہمارے علماء کرام 15-15، 20-20 سال سے جن کو آپ الیکٹرانک میڈیا پر دیکھ رہے ہیں رمضان ٹرانسمیشنز میں، اس کے علاوہ تھرو آؤٹ جن کو آپ پورا سال دیکھتے ہیں، ہمارے جامعہ کراچی کے اور مختلف جامعات کے اساتذہ کرام، پی ایچ ڈی ہولڈرز علماء کرام ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل ہوئے۔ ہماری انتہائی خوش نصیبی، اور جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ اس ٹرانسمیشن کو کرنے کا شرف حاصل کیا۔ یہ بلڈرز کی تاریخ میں یہ پہلی دفعہ کوئی ایسا پروگرام ہے جس کو باقاعدہ بلڈرز کے ذہن میں یہ خیال آیا کہ وہ قرآن کریم کی کچھ بات عوام تک پہنچائیں، حضور کی نعتیں لوگوں کو سنائیں، تلاوت کلام پاک سے لوگ اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں، قرآن مجید پر گفتگو ہو، صاحب قرآن کی سیرت کے حوالے سے خصوصی گفتگو ہو۔ میں یکم رمضان سے آپ سب کے ساتھ موجود ہوں، اور میں بحیثیت طالب علم آپ سب سے بھی معافی کا خواستگار ہوں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی توبہ کرتا ہوں، یقیناً اس ٹرانسمیشن میں مجھ سے بہت ساری غلطیاں ہوئی ہوں گی، اور بہت سارے الفاظ، کیونکہ لائیو ہوتا ہے، کوئی ہمارے پاس چانس نہیں ہوتا کہ اپنی غلطی کو انسان سدھار سکے، تو جو چلا گیا وہ چلا گیا۔ بہت ساری دفعہ ایسے الفاظ مجھ سے ہو سکتا ہے سرزد ہوئے ہوں کہ جو دینی اعتبار سے وہ الفاظ مضبوط نہ ہوں، اور دنیاوی اعتبار سے کہیں الفاظ کی ادائیگی میں مسٹیکس ہوئی ہوں، اردو میں مسٹیکس ہوئی ہوں، تو آپ مجھے اپنا بیٹا، اپنا بھائی، اپنا دوست، اپنا محسن سمجھ کے مجھے معاف فرمائیے گا۔ رمضان المبارک کی 30ویں شب ہے، میں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں بھی دعا کرتا ہوں کہ جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں اللہ تعالیٰ مجھے اس پر معاف فرمائے، اور آنے والا دور جب آئے تو میں مزید سیکھ کر آپ کے ساتھ کوئی پروگرام کروں، اور توجہ کے ساتھ انشاءاللہ آپ تک کوئی پیغام پہنچانے میں اپنا کردار ادا کروں۔ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں ہماری ٹرانسمیشن میں یکم رمضان سے آپ جن کو سن رہے ہیں، عالم اسلام کے معروف قاری قرآن جن کو آپ الیکٹرانک میڈیا پہ کوئی کم و بیش 15-18 برس سے دیکھ رہے ہیں۔ آپ سے قاعدہ آپ نے پڑھنا سکھایا لوگوں کو۔ حضور نے ایسے لوگوں کے لیے فرمایا تم میں سے بہترین لوگ وہ ہیں جو قرآن سیکھیں اور سکھائیں۔ تو ہمیں روزانہ قرآن کریم کی تلاوت سے سراف فرمایا۔ میری مراد قاری محمد حسین آرائیں صاحب سے۔ قاری صاحب السلام علیکم۔ دوسری ایک ایسی عظیم شخصیت ناظرین، میں جب ہمارے مفتی صاحب پہلے تشریف لائے تھے تو میں جب سے درخواست کر رہا تھا، اور وہ کوئی 10-12 دن کے بعد درخواست قبولیت کو پہنچی، اور آج فائنلی مفتی صاحب ہمارے اس لاسٹ پروگرام رمضان ہماری شان میں ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عالم اسلام کا ایک ایسا نام کہ جن کو دیکھ کے ہی انسان کو ایسی پازیٹیو وائبز آتی ہیں، انسان کہتا ہے ان کو دیکھتا بھی رہے، انسان ان کو سنتا بھی رہے۔ تو ایک عالم آپ کو سنتا ہے، دنیا بھر میں آپ سفر کرتے ہیں، گہری نگاہ رکھتے ہیں دور جدید کے مسائل پر۔ امت کے ایسے علماء ہی تو ہیں جو ہمیں قرآن و حدیث کی روشنی میں بتاتے ہیں ہمارے مسائل کا حل۔ میری مراد جناب مفتی شاہد مدنی صاحب سے۔ مفتی صاحب السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت شکر گزار آپ کا، آپ نے اپنا قیمتی وقت عنایت فرمایا۔ ہمیشہ میں جن سے سیکھتا رہا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے زندگی دے
ہمارے لوگوں کی عمر میں برکت دے۔ علی امام صاحب میڈیا انڈسٹری کا اتنا بڑا نام، ہومیوپیتھک ڈاکٹر بھی ہیں۔ ہومیوپیتھک کے حوالے سے تو زیادہ ہمارا ڈسکشن نہیں ہو سکا، کیونکہ ہمارا موضوع جو ہوتا تھا اسی پر گفتگو اتنی ہو جاتی تھی کہ ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا تھا۔ تو انشاءاللہ ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر علی امام بھائی رمضان کے بعد کسی چینل پر باقاعدہ ایز اے ڈاکٹر آئیں اور آپ سب کو صحت کے حوالے سے مفید مشورے بھی دیں۔ ڈاکٹر علی امام بھائی بہت شکریہ سر، کیسے ہیں؟ جزاک اللہ۔ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، ناظرین آپ روزانہ یہ نام سن رہے ہیں، اور آپ ماشاءاللہ جب کراچی کی سڑکوں پہ نکلتے ہیں، پاکستان کے مختلف شہروں میں جاتے ہیں، تو آپ نگاہ اٹھاتے ہیں تو جی ایف ایس، گاڑی کو گزرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو آپ جی ایف ایس کو دیکھتے ہیں، کوئی اسپورٹس ہو رہا ہوتا ہے پاکستان میں تو آپ وہاں دیکھتے ہیں جی ایف ایس، کوئی مذہبی تقریب ہو رہی ہوتی ہے تو آپ دیکھتے ہیں جی ایف ایس۔ اس کے علاوہ جب آپ کو کوئی پراپرٹی خریدنی ہو، جب کوئی نام آپ کے ذہن میں آئے تو وہ جی ایف ایس۔ یہ جی ایف ایس کیا ہے؟ اس جی ایف ایس کے بارے میں بتاتے ہیں ہمارے آپ کے بہت ہی پیارے بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کا بہت ہی خوبصورت نام، با اعتماد نام، عدنان حفیظ بھائی۔ السلام علیکم اسد بھائی۔ سر وعلیکم السلام، خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ آپ ٹھیک سر ہیں؟ بہت شکریہ آپ کا سر جزاک اللہ۔ آج تو ہم جو میزبان ہیں بس آج ہم رخصت لیں گے سب سے، بالکل اسد بھائی، بالکل بہت دعائیں آج صاحب جزاک تلاوت اللہ۔ قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون صدق الله العظيم۔ ترجمہ، اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ مومن کامیاب ہو گئے وہ جو اپنی نماز عاجزی سے ادا کرتے ہیں، وہ جو بیکار اور بیہودہ باتوں سے کنارہ کرتے ہیں، وہ جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، وہ جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ قاری صاحب، اور اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کہ جو آپ نے تلاوت کی اس میں اللہ رب العزت نے جو ارشادات فرمائے، اللہ رب العزت مجھے، آپ کو، ہم سب کو، پوری امت مسلمہ کو اس پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ مائک میں کچھ آڈیو میں بھی پرابلم ہوئی تھی، لیکن لائیو شوز میں ایسا ہو جاتا ہے، کوئی ایسی بات نہیں ہے۔ ناظرین لوٹ رہے ہیں رمضان ہماری شان میں مختصر سے وقفے کے بعد۔ جی ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی خصوصی نشریات میں آج ناظرین آج کیا موضوع ہو؟ بس آج تو موضوع شکرانہ نعمت ہے کہ اللہ کا جتنا شکر ادا کریں کم ہے کہ اللہ رب العزت نے ماہ رمضان المبارک ہمیں نصیب فرما دیا، صحت اور تندرستی کے ساتھ ہم نے روزے رکھے، اس رب کو راضی کرنے کی کوشش کی۔ یقیناً وہ رب جو ہے مان جاتا ہے جلدی، اللہ سے یہ ہمارا گمان نہیں، یہ یقین ہے انشاءاللہ کہ وہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے گا اور ہمیں بخشے ہوئے لوگوں میں انشاءاللہ شامل فرمائے گا۔ مفتی صاحب، رمضان المبارک اللہ نے نصیب فرما دیا،
عید کی تیاریاں ہیں، کل یا پرسوں عید ہوگی انشاءاللہ، 30 روزہ مکمل کریں گے، کیا ارشاد فرمانا چاہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم هو القادر هو الحق هو المعین۔ دیکھیں، عید الفطر اللہ کی طرف سے عطا کردہ ایک عظیم تحفہ ہے، اور میں چونکہ کل ہمارے پاکستان میں بالعموم، اگرچہ اس بار پھر اختلاف ہو گیا کہ بعض حصے میں عید منائی جا رہی ہے، پشاور میں، اور دیگر پاکستان میں نہیں منائی جا رہی، یہ بدقسمتی ہے ہماری، 11 مہینے سب ساتھ ہوتے ہیں، رمضان میں سعودی عرب نکل جاتے ہیں سب۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے، اس کی وجہ سے لوگوں کا اعتماد بھی پھر اس طبقے سے ٹوٹتا ہے، اور ایک جزئی اختلاف نہیں کرنا چاہیے۔ بہرحال تو کل عمومی طور پر عید کی رات ہوگی، حدیث مبارکہ میں اس رات کو لیلۃ الجائزہ کہا گیا۔ سبحان اللہ۔ جائزہ کہا جاتا ہے عربی میں انعام کو، تو لیلۃ الجائزہ کا معنی ہوا انعام کی رات، یعنی یہ وہ رات ہے کہ ہم نے پورا مہینہ مزدوری کی، روزے رکھے، رات میں تراویح پڑھی، دیگر چیزوں کا اہتمام کیا، اب مزدوری ملنے کا وقت آیا تو اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے پوچھتا ہے کہ اے میرے فرشتوں بتاؤ کہ جس مزدور نے اپنی پوری مزدوری کی ہو تو اسے کیا دیا جائے؟ بے شک۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں کہ مولا اسے پوری مزدوری دی جائے جو اس نے مزدوری کی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ، میں نے اپنے محبوب کی امت کے روزے داروں کو بخش دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب آپ غور کیجئے کہ یہ اتنی عظیم رات ہے کہ اس رات بخشش ہو رہی ہے، لیکن ہماری اکثریت بازاروں میں، شاپنگ مالز میں، خریداری میں مصروف نظر آتی ہے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ شاپنگ نہ بالکل کیجیے، صحیح، میں یہ نہیں کہتا کہ آپ عید کی تیاری نہ کیجیے، بہت اچھی تیاری مینج کیجیے، کر لیں تھوڑا سا۔ لیکن آپ یہ دیکھیے کہ یہ بیسیکلی عبادت کی رات ہے، تو اگر آپ 4 گھنٹے بازار میں گزار رہے ہیں تو 1 گھنٹہ مصلی پہ بھی گزاریے۔ شب عید کو، اس رات کو، چاند رات جسے ہم کہتے ہیں، اس میں آپ تسبیحات بھی پڑھیے، اس رات آپ تلاوت قرآن بھی کیجیے، تو اس لیے اس رات کو بھی عبادت میں بسر کریں، ایک بات۔ دوسری بات، بڑا دکھ ہوتا ہے جب رمضان جا رہا ہوتا ہے، دل رنجیدہ ہوتا ہے کہ جو مسجدوں کی بہاریں ہیں وہ کم ہو جاتی ہیں۔ ایون عید کا دن یہ ہمارا مذہبی تہوار ہے، اور اس تہوار کے تقدس کو قائم کرنا یہ ہمارا مذہبی فریضہ ہے۔ بعض اوقات ہماری حرکتیں یوں نظر آتی ہیں کہ جس طرح شیطان آزاد ہوتا ہے، اسی طرح یوں لگتا ہے عید کے آنے پر ہم بھی آزاد ہو گئے، اور ہر وہ کام جو شرع کے مخالف ہو وہ ہم سر انجام دے رہے ہوتے ہیں۔ تو جو تعلق آپ کا رمضان میں قرآن سے قائم ہوا، نماز سے قائم ہوا، آپ کوشش کریں کہ رمضان کے بعد وہ جو 11 مہینے ہیں ان میں بھی آپ کا یہ تعلق قائم رہے، یعنی آپ غیر رمضان کے بھی نمازی ہوں، اور غیر رمضان میں بھی آپ تلاوت قرآن کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لا تجعلوا بیوتکم قبورا، کہ تم اپنے گھروں کو قبرستان مت بناؤ۔ اس کی شرح یہ ہے کہ تم فرائض مساجد میں ادا کرو اور سنن و نوافل اپنے گھر میں ادا کرو۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جس گھر میں تلاوت قرآن نہیں ہوتی وہ گھر آباد نہیں بلکہ ویران ہے۔ تو ہم رمضان کے بعد یہ عہد کریں خاص طور پر کہ ہم نے پورا سال روزانہ تلاوت قرآن کرنی ہے اور نماز سے اپنے گھروں کو متبرک بنانا ہے۔ مفتی صاحب، ایک مختصر سوال کا جواب کئی لوگوں نے مجھ سے پوچھا، صدقہ فطر جو ہم ادا کرتے ہیں اس کا ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، یہ کتنا ہونا چاہیے، اور ایک سوال میں 3 سوالات ہیں، اور اس کی ادائیگی کیا عید کی نماز سے پہلے کرنی ہوتی ہے، ورنہ کیا اس کے بعد قبول نہیں ہے؟ ارشاد۔ صدقہ فطر اس سال جو رقم مقرر کی گئی ہے وہ ہے 170 روپے، کم و بیش، ٹھیک ہے جی، کم از کم۔ دوسری بات یہ ہے کہ صدقہ فطر میں سال کا گزرنا لازم نہیں ہوتا، بلکہ عید کے دن بھی اگر کوئی صاحب نصاب ہے، یعنی اس کے پاس 52.5 تولے چاندی جتنی اماؤنٹ موجود ہے، تو اس پر صدقہ فطر واجب ہے۔ صدقہ فطر آپ رمضان میں بھی دے سکتے ہیں، عید الفطر والے دن عید سے پہلے بھی دے سکتے ہیں، اور اگر کسی نے ادا نہ کیا تو وہ عید کے بعد بھی دے سکتا ہے۔ لیکن اس کا بنیادی مقصد ہے غرباء کی مدد کرنا، تاکہ وہ عید کی اچھی تیاری کر سکیں۔ اب اگر آپ عید کے دن دے رہے ہوں گے تو وہ تیاری کیسے کریں گے؟ تو کوشش یہ کرنی چاہیے، اور بہت سے لوگ یہ کرتے ہیں کہ رمضان المبارک میں صدقہ فطر ادا کر دیتے ہیں۔ ایک اور فرق یہاں پہ ذہن نشین رکھیے کہ صدقہ فطر جو ہے یہ باپ پر اپنی نابالغ اولاد کا بھی واجب ہے۔
تو اگر گھر کے جتنے بھی افراد ہیں ان سب کو شمار کیا جائے گا اور جو رقم بتائی گئی ہے اس رقم کے حساب سے ملٹیپلائی کر کے ان تمام کا صدقہ فطر ادا کیا جائے گا. یہ کفارہ ہو جاتا ہے ان کمیوں کا جو روزوں میں رہ جاتی ہیں. تو بندہ صدقہ فطر ادا کرتا ہے تو اس کی برکت سے وہ کمیاں بھی گویا کہ دور ہو جاتی ہیں. علی بھائی، مفتی صاحب نے موضوع ہمیں خود ہی دے دیا، میں مس کر رہا تھا. لیلۃ الجائزہ کل عید کی رات ہوگی، مغرب کے بعد عشاء میں ہی نمازی چھڑ جاتے ہیں، بازاروں کا رخ ہو جاتا ہے. مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا پورا مہینہ انسان نے، اللہ کے بندے نے مزدوری کی، اب مزدوری اور انعامات کی رات، ہم نکل گئے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. کیا کہنا چاہیں گے؟ اسد بھائی، ایک تو سب سے پہلے بہت شکریہ، آج آخری دن ہے ٹرانسمیشن کا. جی ہاں. اور جی ایف ایس کو انتہائی مبارکباد کہ جس طریقے سے اور جس مطلب جتنے کم وقت کے اندر اتنی اچھی ٹرانسمیشن سجائی، اور اس میں اہم کردار جو ہے وہ کہنے کی بات سامنے کی نہیں ہے کہ آپ بیٹھے ہوئے، یہ اس میں آپ نے جس طریقے سے اپنا صبح رات ایک کر کے لوگوں کو جمع کیا، کانٹینٹ کے اوپر کام کیا، علماء کرام کو آپ نے شارٹ لسٹ کیا، وہ آپ کی تمام جو کاوش ہے نا وہ قابل تحسین ہے، مبارکباد کے مستحق ہیں آپ. اور آپ نے جس طریقے سے ماشاءاللہ، چونکہ میں فیلڈ کا آدمی ہوں تو میں یہ بات کر سکتا ہوں کہ میں نے بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے لائیو ٹرانسمیشن کرتے ہوئے، لیکن میں آپ کے حوالے سے اس لیے کہوں گا کیونکہ آپ نے بغیر کسی پرومپٹر کے، بغیر کسی اسکرپٹ کے جس طرح سے آپ انٹرو دیا کرتے تھے، اور خاص طور پہ جس طرح کا آپ نے آج انٹرو ماشاءاللہ دیا ہے، وہ مجھے بہت ہی، میرا دل بہت خوش ہوا ماشاءاللہ، کیونکہ آپ کو میں نے آپ کو فرام دا ڈے ون دیکھا ہے نا، تو اس لیے مجھے دلی خوشی ہوتی ہے کہ آپ میرے ایک تو چھوٹے بھائی کی طرح بھی ہیں اور جو ہے میرے اسٹوڈنٹ بھی ہیں. تو آپ نے ماشاءاللہ چیزوں کو صرف دیکھ کے اڑایا نہیں، آپ نے اس کو سمجھا، اس کو سیکھا آپ نے. تو ایک تو یہ سب سے بڑی بات ہے. اگر آپ اجازت دیں تو ایک آدھ جملہ میں بھی کہہ دوں. ضرور، پلیز. ناظرین بعض اوقات چیزوں کو دیکھ رہے ہوتے ہیں تو وہ سمجھتے ہیں جی ایک بچہ آیا اور اس نے آ کے ٹرانسمیشن کر دی. ہمارا یہ جو اسد ایوب ہے، ان کو بھی یاد ہوگا 2007 یا 2008 کا زمانہ، 2009 میں نے اس وقت انہیں کہا تھا کہ جی آپ انشاءاللہ الجلیل جس انداز میں محنت کر رہے ہیں تو اللہ کے فضل سے اللہ آپ کو اس کا اجر عطا کرے گا اور آپ ترقی کریں گے. اس زمانے میں جب یہ پروگرام میں آتے تھے، خاص پروگرام ہوا کرتا تھا فکر نو نوجوانوں کا، بڑے چھوٹے سے ہوا کرتے تھے، میرے خیال میں داڑھی شریف بھی مکمل نہیں تھی، اور بڑی محنت سے آ کے بیٹھا کرتے تھے. کافی افراد بیٹھتے تھے، تو ان میں سے ان کو میں نے خاص طور پہ اس زمانے میں مخاطب کر کے کہا. تو یہ چیز ملحوظ نگاہ رکھنی چاہیے کہ جب آپ کسی شخص کو دیکھتے ہیں کہ وہ اچھا کام کر رہا ہے تو آپ کو یہ نظر نہیں آتا کہ اس کے پیچھے اس کا اسٹرگل کیا ہے. ایگزیکٹلی وہ فرمایا گیا نا کہ نامی کوئی بشر بغیر مشقت نہیں ہوا، 100 بار جب عقیق کٹا تب نگیں ہوا. تو کتنی تکلیفیں، کتنی مشقتیں، کتنی چیزیں برداشت کی ہوتی ہیں. اور ہمارے معاشرے میں، پاکستان میں بہت بڑا المیہ ہے کہ ہر شعبے میں مافیاز موجود ہیں جو ٹیلنٹ کو، صلاحیت کو آگے نہیں آنے دیتے. وہ جسے کہا جاتا ہے نا پرچی کلچر، وہ اس بنا پر چیزیں چل رہی ہوتی ہیں. اور کئی جگہوں پہ تو اتنے فرعون مزاج لوگ ہوتے ہیں کہ جو باقاعدہ حوصلہ شکنی کرتے ہیں، باقاعدہ پیچھے دھکیلنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن صلاحیت ہوتی ہے وہ اللہ عطا فرماتا ہے. اور ماشاءاللہ اتنے برس گزرے اور آج آپ ماشاءاللہ ہوسٹنگ کر رہے ہیں، تو آپ کو بہت مبارک ہو. علی بھائی، میں جب 2009 کی بات ہے، مفتی صاحب نے جو ذکر کیا وہ مجھے سارا نا، وہ کہتے ہیں نا سیکنڈز میں فلیش بیک ایسا چل گیا کہ میں ناظرین آپ کو بتاؤں، بہت سارے لوگوں نے، ہو سکتا ہے مجھے اس رمضان دیکھنا شروع کیا اور مفتی صاحب نے جیسے بتایا نعتیں سنتے ہوں گے، وہ دن میں کسی چینل پہ دیکھتے ہیں، شام میں دیکھتے ہیں، اور پھر اگر رات میں دیکھ رہے ہیں، ارے یار یہ تو وہی لڑکا جو دن میں نعت پڑھ رہا ہوتا ہے، یہ ہوسٹنگ بھی کر رہا ہے آج کل. تو مفتی صاحب نے 2009 میں مجھ سے باتیں کہی تھی. میں نوجوان نسل جو ہے نا ہماری، جو آج تھوڑا سا جلدی میں ہے، میں ان کو تھوڑا سا یہ کہنا چاہوں گا، جب آپ کسی بھی شعبے میں جاتے ہیں نا تو کنسسٹنسی سے کم آپ اس شعبے کو 10 سال دے دیں. جو مفتی صاحب نے باتیں آج بتائی ہیں نا، وہ ARY QTV پروگرام ہوا کرتا تھا، ہمارے دوست بھائی قاسم جلالی صاحب کے بھتیجے دانش جلالی صاحب اس پروگرام کو فکر نو کو کیا کرتے تھے. تو میں اس میں سوالات کرنے جاتا تھا. ناظم آباد میں رہتا ہوں اور ARY میرے گھر سے قریب ہے، تو ARY کے جو لوگ آنے جانے والے ہیں وہ جانتے ہیں بخوبی ARY کے بیک سائڈ پہ ایک راستہ ہے جو ندی کا راستہ کہلاتا ہے. تو میں اپنے گھر سے ناظرین پیدل جایا کرتا تھا، صاف ستھرا پینٹ شرٹ، پالش ہوئے ہوئے جوتے پہن کر میں ARY QTV جاتا ہوں. یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں کہ میں اپنی کوئی، اللہ معاف فرمائے، کہ میں کوئی بڑائی بیان کر رہا ہوں، صرف میں اس لیے بتانا چاہ رہا ہوں کہ 2008 اور آج 2022 جو نوجوان دیکھ رہے ہیں یکسوئی کے ساتھ کام کریں. اللہ رب العزت آپ کو کسی بھی شعبے میں عزت بھی دیتا ہے، پہچان بھی دیتا ہے،
آپ کے والدین کی دعائیں شامل ہوتی ہیں، آپ ترقی بھی کرتے ہیں، لیکن کنسسٹنسی کے ساتھ جو علی بھائی کی بات بتائی ہوئی ہے، اور یہ علی امام صاحب جو بیٹھے ہوئے نا ناظرین، یہ جیو کے عالم آن لائن کے بانیوں میں سے ہیں، اور اس ٹائم جب یہ پروگرام کیا کرتے تو میں ڈاکٹر عامر لیاقت صاحب میڈیا انڈسٹری کا بہت نام ہے، میرے لیے میری طرف سے ان کے لیے بہت دعائیں، اللہ ان کو اچھا رکھے، جو ڈسٹربنس ان کی زندگی میں ہے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ان ساعتوں میں دعا گو ہوں کہ اللہ رب العزت ان کو صحت دے، ان کو شفا دے، اور پھر سے وہ ہمارے سامنے ایک اچھے انداز میں، یہ ویورز کی خواہش ہے کہ جو عالم آن لائن کیا کرتے تھے، جو رمضان ٹرانسمیشنز کا جو آپ نے پیٹرن سیٹ کیا تھا اچھی سطح پر، آپ اسی میں لوٹ کر آئیں۔ میں بحیثیت ویور آپ سے عرض کر رہا ہوں، آپ کو لوگ اسی میں دیکھنا چاہتے ہیں، تو علی بھائی اس دور کے سینئرز میں سے انہوں نے ہمارا ساتھ دیا۔ میں علی بھائی آپ کو بہت شکر گزار۔ بہت شکریہ، بہت شکریہ۔ عدنان حفیظ بھائی، جی سر، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے یہ رمضان ٹرانسمیشن سجائی۔ عرفان بھائی کو سب سے پہلے میں دعا گو ہوں، کل عرفان بھائی کی سرجری تھی، ان کا آپریشن تھا، الحمدللہ وہ خیریت سے مکمل ہوا۔ آپ سب دعا فرمائیں کہ اللہ رب العزت عرفان واحد بھائی کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ عدنان حفیظ بھائی، جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز، کیا ذہن میں آیا اور یہ ٹرانسمیشن سجی؟ بس کیا کر رہے ہیں شاید محدود تھا، اس سطح پر لانے کا مقصد تھا اویئرنیس ہر طرف چلی جائے، آل دو گلوبلی کام کیا جا رہا ہے، اب ڈومیسٹکلی کہیں تو اویئرنیس اتنی نہیں تھی، ٹھیک ہے۔ اب میں اگزامپل دوں، ایک پرٹیکولر ایریا ملی جاتا تھا کچھ ٹائم سے، جی ایف ایس نہیں تھا، تو میں سوچتا تھا کہ نہ جاؤں، روڈوں کے حال خراب تھے۔ جی ایف ایس انٹر ہوا، پورا ایریا اسپیشلی کھوکھرا پار آن ورڈ میں آپ کو کہوں گا میمن گوڑ تک آپ جا کے چیک کریں، پورا ایریا آپ کا چینج ہو گیا بیکاز آف جی ایف ایس۔ اویئرنیس دیا، یہاں لے کر آیا سیٹلائٹ پر، اس کو ایکٹیویٹ کرنے کا ریزن ہی یہ تھا کہ سب میں اویئرنیس آ جائے، ماشاءاللہ ہر کوئی جانے کہ جی ایف ایس کیا ہے۔ عدنان بھائی، جی ایف ایس کیا ہے دنیا جانتی ہے اور جانتی رہے گی انشاءاللہ، مزید جان گیا مزید جانا ہے الحمدللہ لوگوں نے بہت سارے۔ ناظرین مختصر سا وقفہ، لوٹ رہے ہیں مختصر سے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، رمضان ہماری شان۔ بعض اوقات ہوتا ہی ہے کہ ہم بریک سے آ جاتے ہیں اور ہماری ذاتی گفتگو ہو رہی ہوتی ہے اور کان میں بتایا جاتا ہے کہ بریک سے ہم آ گئے، تو لائیو میں سب نیچرل ہوتا ہے، ریکارڈڈ میں چیزیں پلان ہوتی ہیں، لائیو میں سب ان پلانڈ ہوتا ہے۔ عدنان حفیظ بھائی گفتگو کر رہے تھے، عدنان حفیظ بھائی جی ایف ایس کے بارے میں آپ کچھ بتا رہے تھے۔ بالکل اسد بھائی، اب سب کو اویئرنیس ہو گئی ہوگی مزید اباؤٹ جی ایف ایس۔ دروازے کھلے ہوئے ہیں، ہیڈ آفس آپ کو پتہ ہے، سائٹ آفیسز آپ کو پتہ ہیں۔ عدنان حفیظ بھائی بہت معذرت، دروازے کھلے ہیں اور انشاءاللہ کھلے رہیں گے۔ ناظرین، رمضان ہماری ٹرانسمیشن میں آج میں آپ سب کے ساتھ ایک ایسی شخصیت کو بیپر پر آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ یہ رمضان ٹرانسمیشن آپ نے دیکھا کہ جی ایف ایس بلڈرز اینڈ ڈیولپرز نے سجائی رمضان ٹرانسمیشن، رمضان ہماری شان۔ رمضان ہماری شان کا ٹائٹل نام، جی ایف ایس کی آل اوور چیزوں کو دیکھنا، عرفان بھائی کے چھوٹے بھائی محسن واحد بھائی ڈائریکٹر جی ایف ایس، ون مین آرمی اپنی زندگی میں ماشاءاللہ، ایک شعبہ نہیں، سیلز نہیں، ڈائریکشن نہیں، پروڈکشن نہیں، مارکیٹنگ نہیں، بے شمار ڈپارٹمنٹس کو لیڈ کرنا، اور کیا کہنا چاہیے کہ ایک مضبوط پلر جی ایف ایس کا۔ میری خوش نصیبی ہے محسن بھائی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ سر۔ جی وعلیکم السلام، کیا حال ہے آپ کے؟ اللہ کا شکر۔ محسن بھائی آپ کا سب سے پہلے میں بہت شکر گزار۔ محسن واحد بھائی ناظرین پاکستان کا ایک بہت بڑا نام جی ایف ایس کے حوالے سے، اور ساتھ ہی ساتھ آپ ٹیلی ویژن پہ جن کو دیکھتے ہیں مختلف ڈرامہ سیریلز میں، پسند کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔ محسن واحد بھائی، رمضان ہماری شان آپ کا لگایا ہوا ایک باغ جس کی خوشبو پوری دنیا میں پھیلی، کیا کہنا چاہیں گے؟ بس الحمدللہ، آپ کو پتہ ہے کہ یہ ٹرانسمیشن ہم نے جو شروع کی تھی کافی لمیٹڈ ٹائم تھا ہمارے پاس، جس کے اندر ہم نے ساری چیزیں لائن اپ کی، اور آپ اور محبوب صاحب کی کوآرڈینیشن تھی جس سے توسل سے یہ چیزیں انجام کو پائیں۔ تو اپنا زاہد بھائی ہمارے ٹائم سلاٹ تھا اس کے اندر ہم نے خوب مینج کیا، تو الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے عزت اور لاج رکھ لی الحمدللہ۔ ساتھ ہی ساتھ محسن بھائی پورا رمضان جی ایف ایس کی مختلف ایکٹیویٹیز ہوتی رہیں، راشن کی تقسیم ہوتی رہی، مسجد کی تعمیرات ہوتی رہیں، جی ایف ایس کی مارکیٹنگ تو آپ دیکھتے رہے، سیلز کو دیکھنا ہوتا ہے، آپ ساری چیزوں کو لیڈ کر رہے ہوتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ بہت اہم موقع تھا کہ جب عرفان واحد صاحب جو ہیں علیل تھے، ان کی سرجری ہوئی۔ عرفان بھائی کی خیریت کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے، اور ان تمام چیزوں کو آپ کس طرح مینج کرتے ہیں وہ بتائیے۔
الحمدللہ سرجری جو ہے اپنا کل ہو چکی ہے اور سکسیسفل ہے. آپ سب سے درخواست کی ہے کہ عرفان بھائی کی صحت کے لیے دعا بھی کیجیے. آمین، آمین. اور تمام جو گیسٹ موجود ہیں، قاری محمد حسین صاحب، مفتی محمد شاہد صاحب، ماشاءاللہ. ڈاکٹر عمران صاحب علی اور عدنان امام صاحب. حفیظ صاحب، جی ڈاکٹر علی امام صاحب جی، اور جی. عدنان حفیظ صاحب جو جی ایف ایس کے ریپریزنٹیٹیو ہیں سیلز کے حوالے سے اور اپنا سیلز کے ایگزیکٹو ہیں، ان سب کو میری طرف سے بھی ایڈوانس میں عید مبارک دی. اور thank you ان so سب much. کا میں مشکور ہوں کہ آپ سب نے مل کر اس ٹرانسمیشن کو رنگ بھریں. اور اگر آپ سب کا تعاون کا بہت شکریہ کہ اس ٹرانسمیشن میں آپ لوگ نے 4 چاند لگایا. محسن بھائی اپنی میں اس کاوش موقع پر سے، آپ اپنی کا بہت کوشش شکریہ سے. ادا کرتا ہوں کہ آپ نے راتوں رات 2 دن کے اندر یہ تمام انتظامات کروائے. ہمارا تو کام تھا کہ جب آپ نے سارا سیٹ لگوا دیا، ساری چیزیں پرووائڈ کر دی، تو اس کے بعد ہم یہاں ٹرانسمیشن کو کرنے کے لیے آئے. میں شکر گزار ہوں علی امام بھائی کا، قاری حسین صاحب کا، اور تمام ہمارے علماء کرام سنخ حضرات کا جو اس ٹرانسمیشن میں شامل ہوئے. اور ہماری بہت خواہش تھی کہ آج آپ سیٹ پر آتے، آپ کا ارادہ بھی تھا، لیکن عرفان بھائی ہاسپٹلائز ہیں، اس وجہ سے آپ نے بیپر پر ہمارے ساتھ شامل جو ہوئے. ہے ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے ڈسچارج کیا ہے عرفان بھائی کو، اور الحمدللہ وہ گھر آ گئے. شکر بس آپ سب سے درخواست ہے کہ ان کی صحت کے لیے دعا گو رہیں. آمین آمین. محسن واحد بھائی بہت شکریہ آپ کا، اللہ آپ کو اپنے خزانوں سے جزائے خیر عطا فرمائے. بلڈرز اینڈ ڈیولپرز کی جانب سے عید مبارک. سر اور تھینک یو سو سارے مچ. گیسٹوں کا بھی میں ممنون ہوں. سر تھینک یو سر، تھینک یو ویری مچ. مفتی صاحب، جی ایف ایس محسن واحد صاحب، بلڈرز کے دلوں میں اللہ رب العزت نے ڈال دیا کہ اب حضور کو ذکر ہو، اس طریقے سے ہو، کیا کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں، نبی کریم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ الکاسب حبیب اللہ، جو کسب حلال کرتا ہے وہ اللہ کا محبوب ہوتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالی جس سے چاہے اپنے دین کا کام لے. تو یہ تخصیص نہیں ہوتی کہ کسی کا ٹھیکہ ہے وہی کام کر سکتا ہے، کوئی اور کام نہیں کر سکتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے ان سے یہ کام لیا کہ امت تک ایک اچھا پیغام قرآن و حدیث کی روشنی میں پہنچا. میں دعا کرتا ہوں خلوص قلبی سے کہ اللہ تبارک و تعالی ان کو مزید توفیق عطا فرمائے. اور خدمت خلق کے حوالے سے دیکھیں، پیسہ تو کسی کو بھی مل جاتا ہے، پیسہ کوئی بھی کما لیتا ہے. اصل کمال یہ ہوتا ہے کہ پیسہ آنے کے باوجود بندہ عاجزی میں رہے، ڈاؤن ٹو ارتھ رہے، اور اللہ کی مخلوق کی خدمت کے کام سر انجام دیتا رہے. تو جو آپ نے مجھے بتایا مختلف شعبوں میں کام سر انجام دے رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالی اس میں مزید برکت عطا فرمائے. اور جو خدمت خلق اللہ تبارک و تعالی نے ان سے لی ہے وہ ان کی نسلوں میں جاری و ساری فرمائے، تاکہ جب اس دنیا سے جائیں تو آخرت کے لیے بہترین سامان ہو چکا ہو. تو یہ بنیادی طور پر چند چیزیں جو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. بس اسد بھائی، آخری لمحات ہیں، آپ نے ایک سوال پہلے کیا تھا وہ رہ گیا تھا. بس یہ چند گزارشات ہیں کہ ماحول کے اندر جڑے رہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگ، میں خود چونکہ اس تمام موقع سے گزرا ہوں، تو جب بازار جاتے تھے تو عید میں بھی بے چینی میں ہی رہتے تھے. اور جس رات رضعت الجائزہ کو ہم نے مسجد میں گزاری، تو آپ یقین جانیے کہ عید کے تینوں دن بڑے پرسکون گزرے. نہ کوئی ہجیان ہوتا ہے، نہ کوئی پریشانی ہوتی ہے، نہ کوئی تردد ہوتا ہے. تو یہ ایک سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ ناظرین ہیں، ینگ لڑکے ہیں دیکھنے والے، کہ جب آپ ماحول سے جڑے رہیں گے، رات کو مسجد میں گزاریں گے، تو آپ دیکھیں گا عید بھی انشاءاللہ آپ کی بہت پرسکون گزرے. علی بھائی، جو باتیں آپ نے ذکر کی، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جب انسان ہاتھ اٹھاتا ہے اور مکھی کے پر کے برابر بھی اگر اس کی آنکھ میں آنسو آ جائے، تو جہنم کی آگ کو یہ آج مکھی کے پر کے برابر آنسو بجھا سکتا ہے. علماء کرام فرماتے ہیں، ہم انہی سے سیکھتے ہیں جو باتیں یہاں بات کرتے ہیں، کہ قیامت کے دن 7 سمندر کا پانی بھی اس آگ کو نہیں بجھا سکے. ایسے ہی علی بھائی، رمضان ٹرانسمیشن میں ہمارے ساتھ جو ہے فروغ نات کی ایک معروف تنظیم ہے جو کہ گزشتہ 40 سالوں سے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفلیں سجا رہی ہے. اس کے نمائندہ خصوصی ہمارے ساتھ اس ٹرانسمیشن میں بھی شامل تھے. تمام گیسٹ حضرات کا فالو اپ رکھنا، ماشاءاللہ، ان کو یہاں تک پہنچانا. میری مراد ہمارے، آپ کے، ہم سب کے بہت ہی پیارے بھائی محبوب بھائی سے. محبوب بھائی السلام علیکم. وعلیکم سب کے محبوب، کیسے ہیں آپ؟ خیریت سے؟ آپ کی ماشاءاللہ. آج آپ کے اوپر دوہری ذمہ داری ہے، باہر مہمانوں کو بھی دیکھنا اور اس کے بعد خود بحیثیت مہمان ٹرانسمیشن میں تشریف لانا. محبوب بھائی، 40 برس کا عرصہ ہو گیا حضور کی محفلوں میں آپ جگہ جگہ نظر آتے ہیں. یہ کیا ایک محبوب بھائی ہیں یا ایک محبوب بھائی کی کوئی 40 کاپی ہیں جو ہر جگہ موجود ہوتی ہیں؟ خاص عطا ہے یہ
माशा कि एक समझ लें आप 40 समझ लें, अल्लाह आपको अच्छा और अल्लाह मुझसे काम ले रहा है, मैं काम कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। नाज़रीन, बज़्म गौसिया फ़रोग़ नात की एक ऐसी तंजीम जो गुज़श्ता कोई 4 दिहाइयों से हुज़ूर की महफ़िलें सजा रही है, इसके बानियों सरप्रस्त अपने आप को ख़ादिमीन बज़्म कहने वाली एक ऐसी अजीम तंजीम जो फ़रोग़ नात के लिए हमेशा कोशा है, यूसुफ़ अजमेरी साहब, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको शिफ़ाए कामिला अता फ़रमाए, आपका साया हम सब के ऊपर दराज फ़रमाए। महबूब भाई, पाकिस्तान से बाहर भी आप लोगों ने प्रोग्राम्स किए, कैसा देखते हैं? तकरीबन 40 साल हो गए हमारी तंजीम को, और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान में, पाकिस्तान से बाहर भी हमने अपने बहुत सारे प्रोग्राम किए हैं, बहुत सारे चैनल्स के लिए हमने रिकॉर्डिंग की है, जो अल्हम्दुलिल्लाह वो अभी तक चल भी रही है और सब लोग देखते भी हैं उसको। बेहतरीन माशाल्लाह। अदनान हफीज़ भाई, GFS के हवाले से कुछ बताइए। सर पहले तो थैंक्स अलॉट महबूब भाई, आपने पॉसिबल किया असद के साथ इस चीज़ को, GFS की फर्स्ट ट्रांसमिशन को जो एक बीज बोया है, बहुत सक्सेसफुल बनाया। अली भाई आपने हेड्स ऑफ, हजरत आपसे सेकंड टाइम मुलाकात है। असद भाई सर बहुत शुक्रिया। नाजरीन, मैं MCR में बताना चाहूँगा और उनसे पूछूंगा क्या अब्दुल हबीब अत्तारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नाजरीन, आलम इस्लाम की एक ऐसे आलमी मुबल्लिग जो दुनिया भर में सफ़र करते हैं, लोग आपसे सीखते हैं, आपसे प्यार करते हैं, मारूफ तंजीम दावत इस्लामी, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अमीर अहले सुन्नत बानी दावत इस्लामी हज़रत अल्लामा मौलाना अबुल बिलाल मोहम्मद इलियास सत्तार क़ादरी साहब दामत बरकातुहुम आलिया, अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके दावत इस्लामी के हर फ़र्द को सलामत रखे, हर चाहने वालों को सलामत रखे। रुकने शूरा आलमी मुबल्लिग मौलाना अब्दुल हबीब अत्तारी साहब मक्का मुकर्रमा में हैं, हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं और शायद आप उम्रे के लिए जा रहे हैं। अब्दुल हबीब अत्तारी भाई, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाह का बहुत एहसान है, अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं मक्का पाक में हूँ और एहराम पहनकर उम्रे की तैयारी है, और अल्लाह करीम से दुआ है कि रब करीम आपको और आपके तमाम नाजरीन को जो है वो इस सफ़र की बार बार तौफीक नसीब फरमाए, मक्के मदीने की हाज़िरियाँ नसीब फरमाए। अब्दुल हबीब भाई, GFS के हवाले से आपका खुसूसी एक ताल्लुक़ इरफान वाहिद भाई से, क्या कहना चाहेंगे? सर आवाज़ आ रही है आपको मेरी? जी अल्हम्दुलिल्लाह, ये अल्लाह पाक की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह करीम ने इस उम्मत को एक ऐसी अजीम शख्सियत अता फरमाई इस दौर में कि आज दुनिया के कोने कोने में दीन मतीन की खिदमत हो रही है, नबी पाक की सुन्नतों का पैगाम पहुंचाया जा रहा है। लाखों करोड़ों नौजवान अब सुन्नतों पर अमल कर रहे हैं, हर तरफ मसाजिद बन रही हैं, मदारिस बन रहे हैं। बैरून मुल्क की बात करें तो दुनिया के कई मुल्कों में गैर मुस्लिमों की इबादत गाहें और जनाब शराब खाने तब्दील होकर अब मस्जिदें बन चुकी हैं। और माशाल्लाह पाकिस्तान में तो आप देखें कि हज़ारों हज़ार मदरसे बन गए, लाखों बच्चे आलिम और हाफिज़ बन गए, हज़ारों लाखों बच्चों ने नाज़रा कुरान पाक ख़त्म कर लिया, और मुबल्लिगीन हैं, मुबल्लिगात है, एक ऐसा कारवान है कि जिसको देखते हैं जो इस पुरफितन दौर में लोगों को अल्लाह और उसके रसूल के दीन की तरफ ला रहा है। अल्लाह दावत इस्लामी को खूब तरक्कियाँ अता फरमाए। आपके ज़रिए आपके नाज़रीन से भी गुजारिश करूँगा कि वो भी इस प्यारे से मदनी माहौल के करीब आएँ, आकर देखें और फिर दावत इस्लामी का हिस्सा बने। बहुत शुक्रिया अब्दुल हबीब भाई, अल्लाह आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। मैं बहुत शुक्रगुजार कि आपने कीमती वक्त अता फरमाया। पूरी उम्मत का सलाम और दुआएं हुजूर की बारगाह में भी पेश फरमाइएगा। आपका भी बहुत शुक्रिया, अल्लाह आपको जज़ाए खैर दे, आपकी खिदमत दीनिया कबूल फरमाए, दुनिया और आखिरत की बरकत अता फरमाए। आमीन आमीन, जज़ाकल्लाह। अली भाई, दिल को एक ऐसी तसल्ली पहुँच गई कि हरमैन तय्यबैन जा रहे हैं, एहराम बांध रहे हैं। आप यकीन करें, मैं इस दौरान जो है गुफ्तगू के दौरान मुझे खुद ऐसे रोंगटे खड़े हो रहे थे। मैं ऐसा फील कर रहा था कि शायद मैं भी मस्जिद आयशा जा रहा हूँ या जहाज़ में हूँ, और वो सारा जो उम्रे का मामला होता है ना, तैयारी होती है, वो जहन में घूमने लग गई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। महबूब भाई, कुछ आप बता रहे थे बज़्म गौसिया के हवाले से। बज़्म गौसिया जैसे आपने जिक्र किया, यूसुफ अजमेरी साहब का हमारे सरपरस्त भी हैं। तकरीबन 5 दहाइयाँ हो गई हमारे को बज़्म गौसिया को अल्हम्दुलिल्लाह प्रोग्राम करते हुए, और मुख्तलिफ प्रोग्रामों के हवाले से पाकिस्तान से बाहर भी बहुत सारे प्रोग्राम किए हमने। तो हमारी कोशिश होती है फ़रोग़ नात के हवाले से जो खिदमत हो। अल्लाह ताला आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। महबूब भाई, अदनान हफीज़ भाई, बहुत सुना हमने, बहुत कुछ सीखा GFS के हवाले से। अली भाई आपका शुक्रिया, मुफ्ती साहब आपका बहुत शुक्रगुजार। नाजरीन, रमज़ान हमारी शान। मैं अपनी टीम का बहुत शुक्रगुजार हूँ, मेट्रो 1 TV की पूरी टीम का, गाजी शफीक साहब का, दानिश जमाल साहब IT के, उवैस अहमद तारड़ साहब, जावेद इकबाल साहब, आकिब अली, अदील आरिफ, मेरे बहुत प्यारे भाई, और सीनियर डायरेक्टर मेट्रो 1 न्यूज़ के नदीम उस्मानी भाई। सर लव यू सर।
آپ کے سپورٹ کے بغیر یہ ٹرانسمیشن ممکن نہیں تھی۔ میٹرو ون کے آنر عامر مسعود صاحب، ڈائریکٹر مارکیٹنگ عباد بھائی، کامران زیدی صاحب، ہمارے محمد عمیر خان صاحب، حافظ زہیب، پروڈکشن کی تمام ٹیم کا میں بہت شکر گزار، فردن نیچے چوکیدار سے لے کر پیون سے لے کر آڈیو ڈائریکٹر، پروڈیوسر اور ٹیکنیشنز، MCR ٹیم، آڈیو کی پوری ٹیم، کیمرہ مینس کی پوری ٹیم، سب کا میں بہت شکر گزار۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ پھر سے ہمیں کوئی زندگی میں سعادت نصیب ہو۔ اور ناظرین وہی بات کہ میں GFS کی طرف سے، GFS کے آنرز کی طرف سے آپ سب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے ہمیں دیکھا، پسند کیا۔ میں روزانہ یہاں سیکھنے کے لیے آتا تھا علماء کرام سے، اور کچھ نہ کچھ یقیناً انسان اپنی زندگی میں لے کے جائے گا۔ میں قاری محمد حسین آرائیں صاحب آپ کا بہت شکریہ، محبوب بھائی کا شکریہ، عدنان حفیظ بھائی کا شکریہ، علی بھائی کا شکریہ، مفتی صاحب کا بہت شکریہ، اور آپ سب کو ایڈوانس میں عید مبارک۔ زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ آپ سے پھر ہماری ملاقات ہوگی، اور اللہ رب العزت پاکستان کو قائم و دائم رکھے اور ہمارا پاکستان قائم رہے۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اور چائے جو لاتے تھے بالخصوص نثار بھائی اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، 30 دن آپ نے ہمیں سب کو دودھ پتی جو چائے پلائی ہے نا، آپ نے ہمارے دماغ کو سکون دے دیا، کیونکہ جب اس ٹائم ہم آتے تھے تو بہت طلب ہوتی تھی چائے کی۔ کامران بھائی سب کا شکریہ، محبوب بھائی سب کا شکریہ۔ زندگی نے وفا کی، پھر آپ سب سے ملاقات ہوگی۔ میں اپنے تمام گناہوں کی توبہ کرتا ہوں اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، جو مجھ سے غلطیاں ہوئیں آپ بھی معاف فرمائیں، اللہ بھی یقیناً مجھے معاف فرمائے گا۔ میرے والد صاحب کی مغفرت کی دعا فرمائے گا، میری والدہ کی صحتیابی کے لیے دعا فرمائے گا۔ اللہ ہمیں اپنے والدین کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔